أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سب پڑھ لیں. رب زدنی علما، رب زدنی علما. دورہ تفسیر کے آخری 3 صورتیں تبرکاً پڑھانے کا حکم ہوا ہے. آپ سب حضرات پہلے میرے ساتھ تینوں صورتوں کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ختم قرآن پاک کی دعا وہی ختم تفسیر کی دعا ہے جو میں پہلے پڑھ دیتا ہوں، پھر سبق شروع کرتا ہوں. اب آپ سنیں گے. رب اشرح لنا صدورنا بالایمان ونور قلوبنا بالعرفان واجمع في صدورنا علوم الاحاديث والقرآن. اللهم انس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہم کیا ہیں کہ کوئی کام ہم سے ہوگا. ہم کیا ہیں کہ کوئی کام ہم سے ہوگا. جو کچھ کے ہوا کرم سے تیرے. سبحان اللہ کہتے ہیں. جو کچھ ہوا کرم سے تیرے. جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. ماشاءاللہ مبارک مجلس ہے. اور حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مزدور کو مزدوری اخیر میں ملتی ہے، آخری سبق ہے. ویسے تو ماشاءاللہ میں نے علماء سے تفسیر کے بارے میں بہت باتیں سنی، اتنا وقت بھی نہیں ہے اور میں ویسے ہی کم علم ہوں. ویسے تو ہم میرے خیال میں جب سے ہم دونوں نے ہوش سنبھالا، اپنا شیخ التفسیر حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب نے اور ہم نے بزرگوں کے زیر سایہ اس وقت سے اکٹھے چل رہے ہیں. اور دعا کریں کہ ان نسبتوں کے ساتھ بقیہ زندگی اسی طرح گزرے. دنیا میں بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن الحمدللہ کسی سے کبھی اتار چڑھاؤ سے ہمارے اندر کوئی فرق نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کے والد محترم وہ بھی استاد المفسرین امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ، اور آپ کے چچا وہ بھی
शेख तफसीर हजरत मौलाना सूफी साहब के नाम से मशहूर थे। वाले साहब रहमतुल्लाह के 2 मरतबा उन्होंने तफसीर पढ़ी, सबका सुभान अल्लाह। और इनका शगफ भी आपने देखा कि फिर पूरे कुरान पाक की तफसीर लिखी। तो ये निस्बत जो होता है ना, इसका बहुत असर होता है। आज एक तो हम दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ताला इस उम्मत में अकाबरीन के साथ निस्बत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत वाले साहब रहमतुल्लाह की बहुत सी खुसूसियात थी दौरे तफसीर की। उसमें एक था रब्त सुवर, कि एक सूरत का दूसरी सूरत के साथ क्या रब्त है, और फिर उस सूरत की इब्तदा का दूसरी सूरत की इब्तदा से क्या रब्त, फिर इस सूरत की इब्तदा का दूसरी सूरत के आखिर से क्या रब्त, फिर खुद इस सूरत की इब्तदा का इस सूरत की आखिर से क्या रब्त, फिर रकू का दूसरे रकू से क्या रब्त है। एक अजीब समा होता था। तो ये बात हजरत वाले साहब रहमतुल्लाह ने खुद फरमाई, और अक्सर फरमाते थे कि जो तफसीर के उक़दे तफसीरों से हल नहीं होते, वो बैतुल्लाह शरीफ के देखने से हल हो जाते। जो अहादीस के मुश्किल मकामात शुरू से हल नहीं होते, वो रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने से हल हो जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी थोड़े अरसे पहले के सफर में, जहां हजरत वाले साहब रहमतुल्लाह के कौल के मुताबिक कुरान पाक की तफसीर के मुश्किल मकामात हल होते हैं बैतुल्ला, उसको न सिर्फ देखा बल्कि सारी पुरानी यादें भी ताजा हो। पहला हज हजरत के साथ हमने 61 में किया था, और उसमें हम इज़्दिवाजी सिलसिले में भी बंध गए थे। और वापसी पर जो हमारे पोते जिन्होंने अभी तिलावत की, इनके वालिद वापसी पर कराची में सन 61 में ही पैदा हुए। वो अजीब समा होता था। सफीना हुज्जाज में ऊपर इससे बड़ी मस्जिद होती थी, जहाज में पूरा हफ्ता जहाज में लगता था। और वाले साहब रहमतुल्लाह का दर्स जोहर के बाद शुरू होता तो असर को खत्म होता, असर के बाद शुरू होता तो मगरिब को खत्म होता, मगरिब के बाद शुरू होता इशा को खत्म होता। और ज़ारो कतार लोग रोते थे, ज़ारो कतार। यानी मैं ये समझता हूँ कि जो लोगों को वो सफर नसीब हुआ और उन्होंने उस वक्त हज किया, तो वो हज निहायत ही अल्लाह के दरबार में मकबूल हुआ। तो माशाअल्लाह आज हम पहली बात तो रब की करेंगे कि कुरान पाक की इब्तदा का आखिर से क्या रब। कहते सुभान अल्लाह। कुरान पाक में तो वैदा क़राअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाह, जब कुरान पाक के पढ़ने का इरादा करो, तिलावत शुरू करो, तो क्या करो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गोया हम इब्तदा जो कर रहे हैं वो तअव्वुज़ से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? अब कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें देखें तो इब्तदा के साथ रब्त हो जाएगा। कहते सुभान अल्लाह। तो यहाँ भी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो इस तरफ इशारा किया गया कि कुरान पाक की इब्तदा करो, तब भी शैतान मरदूद से, जो इबलीस है, उसके शर से अल्लाह की पनाह में आ जाओ। और जब पूरे कुरान पाक की तफसीर पढ़ो, तब भी औज़ु बिल्लाह और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कहकर अल्लाह की पनाह में आओ, ताकि शोहरत की बीमारी तुम्हारे अंदर ना आए, रिया दिखलावे की बीमारी ना आए, और तकब्बुर के मैं बड़ा मुफस्सिर हूँ, हाँ जी मैंने बड़े बड़े मौज़ूआत पे लेक्चर दिए हैं या मैंने इतने मौज़ूआत पढ़े हैं। चूंकि वाले साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे इन कुन्त ला तदरी फतिल का मुसीबत, अगर नहीं जानते तो ये एक मुसीबत है। वइन कुन्त तदरी फल मुसीबत आज़मू, अगर तुम जानते हो, इल्म वाले हो गए हो, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है। जाहिल कह सकता है जी मुझे पता ही नहीं था, मुझसे गलती होगी, लेकिन एक पढ़ा हुआ आलिम, वो मरीज हो हसद का, गौर से सुनना, वो मरीज हो बुग़्ज़ का, वो मरीज हो तकब्बुर का, तो फिर पढ़ने का कोई फायदा बोलो ना नहीं है। चूंकि पूरे कुरान पाक की तफसीर का खुलासा है हुदल लिल मुत्तकीन, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। और हज़रत रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक सुनाते थे हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु की,
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا تو فرمایا یا معاذ ارکب علی الفرس، معاذ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیف ارکب علی الفرس وانت علی الارض، میں کیسے گھوڑے پر سوار ہوں، آپ تو زمین پر چل رہے ہیں۔ فرمایا انی آمرک یا معاذ، میں تمہیں حکم کرتا ہوں معاذ تو گھوڑے پر سوار ہو جا۔ حکم کی تعمیل کی، فرکب معاذ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخذ باللجام، حضرت معاذ رضی اللہ گھوڑے پر سوار ہو، کہتے سبحان اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی لگام پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو یہ مبلغ اسلام کی بھی فضیلت ہے اور ساتھ ساتھ حکم کی تعمیل کی بھی۔ اور پھر کیا فرمایا آپ نے، یا معاذ لعلک لا ترانی بعد عامی ھذا، جب تم دوبارہ آؤ گے مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو سن کر بے قراری سے رونا شروع کر۔ فرمایا یا معاذ لا تبکی، رونا بند کر دو، ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون، فرمایا رونا بند کر دو، قیامت کے دن سب سے میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی اور پرہیزگار۔ غور سے سننا، کیا ہوں گے؟ متقی، من کانو وحیث کانو، جہاں کہیں گے بھی ہوں گے اور کسی شکل کے بھی ہوں گے وہ میرے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو یہ پورے دور تفسیر کا خلاصہ کیا ہے؟ تقوی، اللہ تعالی کا ڈر، پرہیزگاری، اس پر بھروسہ کرنا، اور اللہ حاضری، کہہ دو اللہ ناظری، اللہ ناصری، اور اللہ معی کی کیفیت اپنے اندر سمونا ہر وقت، چاہے آپ گھر میں ہوں، چاہے آپ مریدوں کے مجمع میں بیٹھے ہوں، چونکہ یہ طالب العلم کل بڑے بڑے مقرر بن جاتے ہیں، بڑی لچھے دار تقریریں بھی کرتے ہیں، کوئی پیر بن جاتا ہے تو ہزاروں مرید ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کی ابتدا بھی بولو اعوذ من الشیطان الرجیم تعوذ سے، اور اختتام بھی تعوذ سے، کہ اس اپنے ازلی دشمن کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو باخبر رکھنا، اس کے فتنوں سے اپنے آپ کو بولو محفوظ رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے مولوی بن کر اپنے استادوں کی بھی پھر تردید شروع کر دو، ہاں جی، بڑے پیر بن کر اور پھر اپنے مرشدوں کو بھی گھاس میں نہ لاؤ۔ نہیں، حضرت اللہ والد صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے بھائی تم سب مجھ سے، یعنی عجیب کیفیت ہوتی تھی، ہزاروں کا مجمع ہو، لاکھوں کا، تم مجھ سے اچھے ہو، کسی میں کوئی نیکی، کسی میں کوئی نیکی، میں تو سراسر بدی کا پتلا ہوں۔ اور ساتھ فرماتے تھے میں تو ابھی طالب العلم ہوں، میں ابھی کیا ہوں؟ اس لیے فرمایا کوئی علم والا اپنے علم پر ناز نہ کرے، اور ہر وقت اعوذ باللہ، بسم اللہ۔ اب آگے چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں بھی اللہ کا نام مبارک آیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن پاک کی ابتدا ہو رہی ہے الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ، ابتدا بھی اللہ کے پاک نام سے، اور اخیر میں قل هو اللہ، بولو قل هو اللہ احد، اخیر بھی اللہ کے مبارک نام سے، ابتدا بھی رب العالمین، رب، اور آخری صورت میں بھی قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ ایک ربط میں نے شوق دلانے کے لیے بتا دیا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ سورت اذا جاء نصر اللہ میں بعد نصرت باری تعالیٰ کا بیان، کہہ دو سبحان اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وعدہ نصرت خداوندی کا بیان تھا، اور تبت یدا ابی لہب میں نمونہ نصرت کا بیان، کہ نمونہ نصرت، ابی لہب بھی ختم، سمجھ گئے نا جی، اور اس کا خاندان بھی ختم۔ یہ ایک ربط چلا رہا ہے۔ اور جب نصرت کا وعدہ پورا ہو گیا، ہاں جی، تو اب فرائض خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ بے فکر ہو کر پوری دنیا کی نجات کے لیے اللہ کی توحید کا اعلان کریں۔ اور وہ کیا ہے؟ فرائض خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل، آپ ارشاد فرماتے ہو اللہ، فرمایا کفار نے کہا صف لنا ربک،
اپنے رب کی صفت بیان کیجئے. تو یہ سورت اللہ رب العزت نے اتاری اور فرمایا قل، آپ کہہ دیں کہ جس رب کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو وہی اللہ اکیلا ہے، هو اللہ احد. فرمائے سورت کا نام اخلاص ہے. کیا نام ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان مرد عورت اس سورت کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور عمل کر لیتا ہے، صرف ایک سورت کو، اخلصہ اللہ من النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. اور فرمایا جو صبح کو 100 مرتبہ سورت اخلاص پڑھتا ہے شام تک اس پر اللہ کی رحمتیں برستی. جو شام کو 100 بار پڑھتا ہے صبح تک اللہ کی رحمتیں برستی. فرمایا جو 1 مرتبہ سورت اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تیسرے حصے قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے. چونکہ قرآن پاک کے توحید باری تعالیٰ وہ پورا تیسرا حصہ ہے، اور جو 3 مرتبہ پڑھ لے پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. تو سورت اخلاص قل هو اللہ احد. فرماتے تھے اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن النقائص والعیوب. یہ اللہ کی یعنی کہ جو اسم مبارک ہے اس کی جو ذاتی نام ہے اس کی تعریف. علم لذات الواجب الوجود، اللہ ہی کی ذات تھی اور کچھ نہ تھا، اور اللہ ہی کی ذات رہے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. فرمایا احد کہا، واحد نہیں کہا. واحد کے ساتھ اثنین ہے، ثلاثہ ہے، اربع یعنی 1 2 3 4، لیکن احد کے ساتھ کچھ بھی نہیں. قل هو اللہ، اللہ اکیلا ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. اور فرماتے تھے یہی اسم اعظم ہے. کہہ دو سبحان اللہ، یہی اسم. اب خود اندازہ لگائے اللہ کی ذات ورا الورا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، کوئی اس کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتا. آج تک کائنات اس میں حیران اور پریشان ہے کہ وہ کیا چیز ہے. وہ بے مثل بے مثال ہے، لم یزل لا یزال ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. لیکن کمال شفقت دیکھیے، اللہ فرماتے میرے بندے جب تم مجھے اکیلے میں یاد کرتے ہو، اکیلے میں کہتے ہو اللہ، کہتے ہیں آپ درد دل سے کہیں اللہ. یہ خلاصہ ہے تفسیر. کیا کہیں؟ درد دل سے، بلند آواز دل سے آواز نکلے اللہ. اللہ فرماتے ہیں تم اکیلے نام لیتے ہو، میں بھی تمہارا نام لیتا ہوں. اب توجہ کرو نا، کہاں اللہ کی ذات. یہ تفسیر کا خلاصہ ہے، یہ کیفیت پیدا کر رہی ہے. علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ کا نام لینا ہے. وہ حدیث پاک مشہور ہے کہ 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. کتنے؟ اس میں کیا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. فرمایا وہ اللہ کا بندہ جو علیحدگی میں بیٹھ کر کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کو کوئی سن نہیں رہا، اللہ سے ایسا دل لگایا ہے جب اللہ کا نام لیتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے. بس فرمایا میں اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں. آج کتنے ایسے لوگ ہیں، ایمانداری سے بتاؤ، کتنے عالم ہیں، کتنے طالب العلم ہیں جن کی یہ کیفیت ہو. تو اصل خلاصہ تفسیر کا یہ ہے، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے دل لگاؤ، اور یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو. آج ہم نے ذکر چھوڑ دیا. یاد رہے تو مجھے یا رب اور میں تمہیں یاد رہوں، یاد رہے تو مجھے یا رب اور میں تجھے یاد رہوں. آگے کیا مصرع ہے جی؟ فقط تجھ سے ہو محبت. اور سے سنو، فقط یہ خلاصہ تفسیر ہے. یاد رہے تو مجھے یا رب اور میں تجھے یاد رہوں. چونکہ من کان للہ کان اللہ لہ، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ، اور ہم نے زندگی بھر دیکھا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے. یاد رہے تو مجھے یا رب اور میں تجھے یاد رہوں. فقط ایک تجھ سے ہو محبت، نہ مال سے، ہاں جی، نہ اولاد سے ایسی محبت ہو. فقط ایک تجھ سے ہو محبت، میں خلق سے بیزار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے علماء اور طلباء. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ. بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب تک یہ ضرب لگتی رہی دنیا ہمارے بڑوں کے روب سے کانپتی رہی.
ہم جو اکابرین کا نام لیتے ہیں جن سے انگریز بھی ڈرتے تھے، ظاہر میں وہ جیل میں جاتے تھے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ جیل میں گئے اور کیوں گئے وہ بھی واقعہ مشہور ہے. آپ کے صندوق میں نیچے بندوق تھی اور اوپر کتابیں رکھی ہوئی، چونکہ اس دور میں کسی کے پاس بغیر لائسنس کے بندوق ہوتی تو اس کے لیے پھانسی کی سزا تھی. کیا تھی بھائی؟ اور حضرت کے پاس لائسنس نہیں تھا لیکن بندوق رکھی ہوئی تھی، اور اس کو چھپانے کے لیے بڑے صندوق کے تہ میں بندوق رکھ کر اوپر کتابیں رکھ دی. اور اگلی بات بھی غور سے سنو، بہت سے پاؤں دبانے والے، خدمت کرنے والے وہ سی آئی ڈی کا کام بھی کرتے ہیں. ہاں، اس کا بھی خیال رکھنا. اور پھر وہ شاگردوں سے یہ کام لیتے. لالچ بری بلا ہے. تو رپورٹ مل گئی، اندازہ لگاؤ کتنی صندوق تو خفیہ ہوتی ہے نا گھر میں، پھر کتابوں کے نیچے بندوق. کسی خاص آدمی کو خبر تھی، خبر مل گئی انگریز کو کہ ان کے پاس بندوق بغیر لائسنس کے ہے. گرفتاری ہو گئی. کہہ دو سبحان اللہ. جب جیل میں گئے تو قیدی تو ویسے ہی بیچارے مغموم ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں. تو حضرت نے نماز کے بعد ذکر جہری شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ. جب ضرب لگنے لگی آہستہ آہستہ وہ جیل کے قیدی سارے آ کر حضرت سے بیعت ہو گئے. ہر کمرے میں لا الہ الا اللہ کی ضرب لگ رہی اور فرمایا بس یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ. سارے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں پورے قیدی. تو سپرینٹینڈنٹ جیل نے اوپر سے کہا کہ بھائی اس قیدی کا مقدمہ جلدی فارغ کرو، اس نے تو جیل ختم کر دی تو جنت بنا دی. سارے خوش ہیں، کسی کو غم ہی نہیں ہے کہ بس ہم جنت میں جائیں گے. تو فوراً پیشی ہوئی. جج نے پوچھا آپ کے پاس بندوق ہے بغیر لائسنس کے؟ آپ کو جب گرفتار کیا نا تو صندوق کو بھی گرفتار کیا. صندوق چونکہ وہیں سے تو مقدمہ پورا ہوگا. صندوق سامنے رکھی اور پوچھا کہ بتائیے اس صندوق میں آپ نے بغیر لائسنس کے بندوق رکھی ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے اگر ہے بندوق نکلے گی تب بھی وہ کیا ہوگا؟ ہاں جی، پھانسی ہوگی. اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتے کہ نہیں ہے. فرمایا دیکھ لو. غور سے سنو کیا کہا، دیکھ لو. تو اس جج نے کہا ٹھیک ہے تالا کھولو. تالا کھولا گیا تو اس نے کہا کتابیں ہٹاؤ. ایک تہ، دو تہ، تین تہ. جب کتابیں ہٹی تو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا. اس نے کہا واپس رکھو کتابیں، کوئی نیچے بندوق نہیں ہے. جج کہہ رہا ہے اور وہ سی آئی ڈی کہہ رہا ہے سر نیچے بندوق ہے. اس نے کہا کچھ سوئی ہے، اگر نیچے بندوق ہوتی تو جو کتابوں کی تہیں ہیں یہ تو اوپر نیچے ہوتی نا، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس لیے کوئی بندوق نہیں ہے. وہ چیختا رہا سر نیچے بندوق ہے. جج نے کہا نہیں کتابیں واپس رکھو، کوئی بندوق نہیں ہے. یہ سب کس کی برکت تھی؟ لا الہ الا اللہ. حضرت رہا ہو گئے اور صندوق بمائے بندوق کے گھر پہنچ گئے. ہاں جی، تو کہہ دو قل هو اللہ، وہی اللہ اکیلا ہے. اب بات لمبی ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں اور استاد المفسرین کے سامنے، میں مفسر وغیرہ نہیں ہوں، نہیں میرے پاس کچھ علم ہے. اب کچھ حضرت سے باتیں یاد کی، کچھ میں ان سے بھی یاد کر لیتا ہوں. میں ان کو کہا تو آپ حدیثیں سنائیں، پھر میں بھی یاد کر لیتا ہوں. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں مناظرہ کسی سے ہو گیا تو حضرت حماد نے کہا میں اس کا جواب دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا نہیں حضرت میں تو آپ کے شاگرد ہوں، پہلے میں دیکھ لوں. تو اس نے 4 سوال کیے کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی کی ذات تھی، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کی کیا دلیل ہے؟ بولو اللہ ہی کی ذات تھی، اس سے پہلے کوئی چیز، اور پھر اگر اللہ ہے تو جو چیز ہے وہ نظر تو آتی ہے، کہاں ہے؟ یہ دوسرا سوال تھا. اور وہ کام کیا کرتا ہے؟ تیسرا سوال. اور رہتا کہاں ہے؟ چوتھا سوال. اگر کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو امام صاحب نے فرمایا تم نے کچھ حساب پڑھا ہے؟ اس نے کہا پڑھا ہوا ہے. فرمایا 10 سے پہلے کتنے ہیں؟ 10 انچوں سے پہلے کتنے ہیں بھائی؟ 9. پھر اس طرح چلتے فرمایا یہ کتنے؟ اس نے کہا 5. اب 5 سے پہلے کتنے رہ گئے؟ 4 سے پہلے، 3 سے پہلے، 2 سے پہلے اور 1 سے پہلے. تو امام صاحب نے فرمایا اگر ایک مجازی سے پہلے کچھ نہیں ہے تو ایک حقیقی سے پہلے بھی کوئی چیز نہیں ہے. کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ ہی کی ذات تھی اور کچھ نہ تھا. اچھا دوسرا سوال بڑا مشکل ہے کہ نظر کیوں نہیں آتا؟ فرمایا دودھ کی بالٹی لاؤ. فرمایا اس میں مکھن ہے؟ اس نے کہا ہے. فرمایا کہاں ہے؟ کہا بس دودھ میں ہے، نظر نہیں آتا. فرمایا اللہ بھی ہر جگہ ہے لیکن نظر نہیں آتا. اچھا یہ بتاؤ مکھن ہے کس طرف؟ اس نے کہا جہاں جہاں دودھ ہے وہیں مکھن ہے. فرمایا جہاں جہاں یہ کائنات ہے وہیں ہمارا اللہ ہے. اچھا کرتا کیا ہے؟ تو وہ پہلے میری طرف کرسی پر تھا، امام صاحب نیچے تھے. فرمایا اب ذرا تم نیچے آ جاؤ، مجھے اوپر بیٹھ کر جواب دینے دو. وہ نیچے بیٹھا. فرمایا اللہ یہی کر رہا ہے، کسی کو بادشاہ بنا رہا ہے، کسی کو
फकीर बना रहा है, फांसी पे लटका रहा है, किसी को जिंदा कर रहा है, किसी को मार रहा है। तो कुल हुवल्लाहु अकेला भी है, उसकी इब्तदा और इंतहा भी नहीं है, और पूरे जहान में अल्लाह ही अल्लाह है, समझिए, और सब कुछ वो देखता भी है और सबको रिस्क भी देता है। इसी तरह हमारा अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है, खालिक कायनात। क्या है भाई? और एक अजीब बात हज़रत फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह में, उसमें एक तो मजमून था हस्रुल हम्द फी जातिल्लाह, इस्तिकाक वल हम्द फी जातिल्लाह, और दूसरा था कि अश्शुक्रुल कामिलु लिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह में एक ये मजमून बयान फरमाते हम्द के माने हैं तारीफ के, और ये कलिमत शुक्र है, उस वक्त माने ये करेंगे सारा शुक्र कामिल है लिल्लाह ए लिल खालिक, पैदा करने वाले की, जो उसने सिर्फ पैदा ही नहीं किया बल्कि रब्बिल आलमीन तरबियत भी की, सिर्फ जिस्मानी तरबियत नहीं की बल्कि रहमान रहीम रूहानी तरबियत भी की, अंबिया को भेजे। तो शुक्र कामिल, जब हम कोई नेमत इस्तेमाल करते हैं तो क्या कहते हैं, बोलो ना, तो ये कलिमत शुक्र भी है। तो दहरिया के साथ मुनाजरा शुरू हो गया, तो उसका तरीका यह था कि बादशाहों की दरबारों में मुनाजरे होते थे, तो उसका ये सवाल था कि चूंकि दहरिया कहते हैं कि ये सारी चीजें खुद ब खुद पैदा होती हैं और वो फिर मर जाती हैं, गल सड़ जाती हैं, बस आगे ना उनका कोई हिसाब किताब है और न इनको कोई पैदा करने वाला है, ये उनका अकीदा है। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह के साथ जो वक्त तय हुआ था बादशाह की दरबार में, आप जरा देर से पहुंच, कह दो सुभान अल्लाह। तो वो ढींगे मार रहा था कि अगर तुम्हारा उस्ताद जो है वो माहिर होता तो मुकाबले में आता, लगता है कि उसके पास कुछ नहीं। इतने में इमाम साहब पहुंच गए। जब पहुंचे तो बादशाह ने कहा आप देर से क्यों आए? उन्होंने कहा बादशाह सलामत, में जब रास्ते में आए एक बहुत बड़ी नदी वाक़ है, किश्ती थी नहीं, मैं उस इंतजार में खड़ा था, अचानक मैंने देखा कि दरख्त खुद ब खुद कटने लगे, कोई काटने वाला नहीं था, फिर खुद फट्टे जुड़ने लगे, कोई जोड़ने वाला भी, तो बड़ी मुश्किल से किश्ती तैयार हुई, मैं उस किश्ती में बैठा, कोई चलाने वाला भी नहीं था, तो इसलिए वो देर से पहुंचे। तो वो दहरिया हंस पड़ा, उसने कहा देखो ये कैसी बेवकूफ वाला बात करते हैं कि बगैर काटने वाले के दरख्त कैसे कट सकता है और बगैर बनाने की किश्ती कैसे बन सकती है। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया बस मुनाजरा हो गया, अगर दरख्त खुद नहीं कट सकता, एक छोटी किश्ती खुद नहीं बन सकती और वो नहीं चल सकती, तो ये सातों आसमान और सातों जमीनें ये बगैर बनाने वाले के कैसे बन सकती? तो इनका बनाने वाला भी बोलो कौन है? अल्लाह है। और अल्लाह समद, टाइम थोड़ा है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। और आप ये वजीफा भी याद रखें, फरमाते थे जिनके दिल गाफिल हों, अल्लाह की याद उनके दिलों में न हो, मोहब्बत न हो, उनको चाहिए कि वो कसरत से अल्लाह समद पढ़ा करें। बोलो अल्लाह समद, चलते फिरते फरमाते थे अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। उसकी अजमत, उसकी कुदरत, उसका जलाल सामने आएगा और दिल में अल्लाह की मोहब्बत और जिक्र का शौक भी पैदा हो। समद के माने फरमाते थे असमद अल्लज़ी युक़सदु इलैहि फिल हवाइज कुल्लिहा, समद वो जात है कि सारी कायनात अपनी जरूरतें उसकी दरबार में पेश करे। आज हर कोई वहीं पेश करता है, और जो मांगता है अल्लाह उसको देता है, जो मांगता है अल्लाह उसको। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, तंज़ीहुर रहमान अनिल औलाद का बयान, ये हजरत के अल्फाज, तंज़ीहुर रहमान अनिल औलाद वलम यूलद, तंज़ीहुर रहमान अनिल वालिदैन, माँ बाप से भी बोलो पाक है और औलाद से भी पाक है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तंज़ीहुर रहमान अनिश शुरका, अल्लाह शरीकों से भी पाक है, कोई उसका वजीर नहीं, कोई उसका मुशीर बोलो ना नहीं है। ये सूरत इखलास, और फरमाया सूरत इखलास की एक फजीलत ये है जो मैंने बयान की। दूसरी ये है जो इसका मौजून है, मौजू वो ये है कि जो इसको पढ़ेगा अमल करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके कल्ब की हिफाजत फरमाए, शिर्क से, रिया से, बुत परस्ती से, बिदआत से, और खालिस उसको मुवहिद बनाए। और मुवहिद सिर्फ वो नहीं है जो दावा करे मैं मुवहिद हूँ, फरमाया मुवहिद, ये हजरत शेर पढ़ते थे, मुवहिद चे बर पाए रेजी जरश, मुवहिद चे बर पाए रेजी जरश, चे फूलाद हिंदी नहीं बरसरश, नबाशत खौफ व हिरासश जेकस बरीनस्त बुनियाद तौहीद बस। न तो सोने चांदी के ढेर उसके कदमों में आए तो मुवहिद उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से नहीं देख सकता, कोई जरूरत नहीं। और अगर तलवारें लटक जाएं कि तौहीद छोड़ दो तो सर कट सकता है,
لیکن توحید، اس لیے کسی نے کہا حسین ابن علی سے سیکھ عادت حق پرستی کی، کٹے سر جھکے نہ، یہی شان صداقت۔ کٹا کر گردنیں بتلا گئے یہ کربلا والے کہ بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ یاد رکھو، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو خریدا جاتا ہے، یاد رکھنا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو خریدا جاتا ہے۔ سید تعلیم شاہ بخاری کہتے تھے کہ حضرت شیخ الہند کے ہاں 16 CID انسپکٹروں نے دور حدیث پڑھا، اوپر سے حدثنا بغیرۃ ابن شعبہ اور وچوں سور دا سور۔ بالکل آج بھی ہمارے مدارس اور مساجد اس سے محفوظ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں ذکر اللہ ایسا کرو کہ تم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، یہ کیفیت ہو جائے، پہچان جاؤ۔ تو سورۃ اخلاص کے بعد معوذتین ہے، کہتے سبحان اللہ۔ ان تینوں سورتوں کی فضیلت ایک تینوں کی ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سونے کے وقت آیت الکرسی اور تینوں قل آپ پڑھتے تھے، کہتے سبحان اللہ، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے رحمت للعالمین۔ ناراض نہ ہونا، آج ہم تھوڑا سا پڑھ لیں نا تو آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں، یہ کون ہے؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سونے کے وقت یہ تینوں قل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پر پھیرتے تھے، کہتے سبحان اللہ۔ اور عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب آپ بیماری کی وجہ سے بول نہیں سکتے تھے، اور عجیب بات ہے، تو میں پڑھا کرتی تھی اور آپ کے مبارک ہاتھوں پر دم کرتی تھی، میں کہتی تھی میں کہاں، آپ کے ہاتھ مبارک کہاں، اور پھر آپ کے ہاتھ مبارک میں بدن پر پھیرتی، یعنی آخری دم تک آپ نے یہ عمل بولو نا جاری رکھا۔ میں ہاتھ کھڑے نہیں کراتا کہ امت میں کتنے ایسے لوگ ہیں پڑھے لکھے یا ان پڑھ، امتی تو سارے ہیں نا، جن کا دعویٰ ہمیں حضور سے محبت ہے کہ وہ باقاعدہ اس عمل کو کریں باقاعدہ۔ تو یہ ایک تینوں قل کی کیا ہے فضیلت ہے۔ سورت اخلاص حفاظت قلب، سورت فلق حفاظت مال اور جان، اور سورت ناس حفاظت ایمان۔ تو ترجمہ تو آپ کو آتا ہے نا، قل اعوذ، فرماتے ایک ہے مستعیذ، مستعیذ پناہ چاہنے والا، ایک ہے مستعاذ پناہ دینے والا، ایک ہے مستعاذ منہ جس کی شرور سے پناہ چاہی جائے، ایک ہے مستعاذ لہ جس مقصد کے لیے پناہ چاہیے۔ تو مستعیذ تو انسان ہے، مستعاذ اللہ کی ذات ہے، اس کی پناہ میں ہم آتے ہیں، اور مستعاذ منہ شیطان ہے، اور مستعاذ لہ حفاظت نفس، کہ ہماری جان مال شیطان کی شر سے کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ تو یہ چاروں مستعیذ، مستعاذ، مستعیذ من، مستعاذ لہ، یہ دونوں صورتوں میں آ جائیں گی۔ تو اعوذ میں مستعیذ ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ فلق کے معنی صبح کے، من شر ما خلق، ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کی اللہ نے، ہر مخلوق کے شر سے میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور غاسق کے معنی رات کے اندھیرے کے ہیں، وقب کے معنی ہے چھا جانا، جب رات چھا جاتی ہے چور بھی نکل پڑتے ہیں، کیوں جی، ڈاکو بھی نکل پڑتے ہیں، اور بے حیا قسم کے لوگ بھی نکلتے ہیں، شرابی کبابی وہ بھی راتوں کو نکلتے ہیں۔ حضرت مولانا صاحب بھی باہر کے سفر میں رہتے ہیں نا، لندن وغیرہ بھی ہمارا مرکز ہے، اور تو وہاں آپ جب رات کو آپ کہیں بھی نکلیں گے تو پتہ چلے گا کہ سارے شیاطین سڑکوں پر ہیں، دن کو تو دفتروں میں بند ہوتے ہیں۔ تو غاسق جب رات چھا جائے تو شرور آ جاتے ہیں، تو ان سب کی شرور سے بھی اللہ ہمیں پناہ میں رکھے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو گرہوں میں پھونکے دینے والی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سحر کا اثر ہوا، لمبی داستان ہے۔ وہی کے ذریعے آپ کو اللہ نے کہا کہ فلاں کنویں میں بالوں کے اندر 11 گرہیں دی ہوئی ہیں، میں یہ 2 معوذتین کا تحفہ آپ کو اور آپ کی امت کو دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، تو اونچی آواز سے۔ آج دنیا بھر میں جادو کا چرچا ہے نا، تو اللہ نے 1400 سال پہلے آپ کے ذریعے ہمیں علاج دے دی، اور فرمایا اس کی 11 آیتیں، کتنی ہیں بھی دونوں صورتوں کی، اور گرہیں بھی اس نے 11 دی ہوئی تھی۔ تو آپ تشریف لے گئے، حضرت جبریل کے بتانے سے وہ بال نکالے، جیسے آپ ایک آیت پڑھتے تھے وہ گرہیں خود بخود کھل جاتی تھی۔ آپ نے 11 آیتیں پڑھی، اور وہ بالوں پر جو سحر آپ پر کیا گیا تھا اس کی 11 گرہیں اللہ کے فضل سے خود بخود کھل گئی، اور آپ شفا یاب ہو گئے۔ تو یہ آپ کے لیے بھی سبق ہے
ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، وہ پھر ہوں میں پھونکنے والی، اور ایک اور ابلیس کا ساتھی وہ حاسد، ومن شر حاسد اذا حسد، اور وہ آج کل بہت بڑا حسد ہے۔ میں اپنے بزرگوں کا نام بھی لے لیا کرتا ہوں جی۔ حضرت مولانا اجمل خان صاحب خطیب اسلام فرمایا کرتے تھے لولا الحسد فی العلماء، کہہ دوں کہیں ناراض نہ ہو جانا، لولا الحسد فی العلماء لطاروا علی السماء، اگر مولویوں میں حسد نہ ہوتا تو یہ سب آسمانوں پر اڑتے، حسد نے ان کو بولو نیچے کر دیا، اور جو پڑا ہوا تھا اس پہ صحیح معنی میں عمل، بولو بولو، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل الحطب النار، فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے۔ آپ نے عمرے کیے، حج کیے، روزے رکھے، بہت بہت نیکیاں کی، حاجی بن گئے، سب کچھ ہو گئے، مولوی بن گئے، خطیب بن گئے، سخی بن گئے، مجاہد بن گئے، فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتا ہے کہ راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے اور کچھ بولو نا، دل سے کہا کرو ومن شر حاسد اذا حسد۔ کسی نے کہا من حسود اچھے کو نم کے از خود برنجن، اور پھر آخری صورت کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس، مستعاذ من و مستعاذ لہ، وہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب یہاں مولانا اجمل خان ہی فرماتے تھے، یہ میں نے ان سے سنا کہ 5 مرتبہ ناس ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ کافی تھا نا۔ وہ فرماتے تھے قل اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، تو فرماتے تھے پہلے ناس سے مراد بچے، بولو کیا ہے؟ تب کیا فرمایا؟ رب، تربیت چھوٹوں کی ہوتی ہے نا، بچوں کی پرورش ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ تو پہلے رب الناس میں جو ناس ہے اس سے مراد کیا ہے؟ الہ الناس، معبود لوگوں کے۔ فرمایا دوسرے ناس سے مراد جوان ہے، چونکہ بچے پر تو کچھ فرض ہے ہی نہیں نا، جب وہ جوان ہوتا ہے مسجد میں بھی جانا ہے، جہاد بھی کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، تو دوسرے ناس سے مراد کون ہے؟ الہ الناس، چونکہ وہ عبادت کرتے ہیں، تراویح سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور آگے کیا ہے؟ ملک الناس، بادشاہ لوگوں کا۔ یہاں ناس سے مراد جوان ہے، چونکہ بادشاہ ملک کی حکومت چلانا، ملک کیسے حاصل کیا جاتے ہیں، ملکوں کو چلایا کیسے جاتا ہے، اس کے لیے ہمت، شجاعت، بہادری چاہیے، تو یہاں جوان لوگ مراد ہیں۔ اور الہ الناس، معبود لوگوں کا، تو یہاں ناس سے مراد بوڑھے ہیں۔ جب جوانی ختم ہوتی ہے نا تو تسبیح ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، اور بابا وہ بھی پہلی صف میں ہوتا ہے، جوان نظر نہیں آتے۔ تو تیسرے ناس سے مراد کون ہو گئے؟ بوڑھے۔ 3 ہو گئے نا۔ آگے کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ شیطان لعین ہے جس کو ابلیس کہتے ہیں۔ بڑا تو وہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ فرمایا اس ناس سے مراد ولی لوگ ہیں، علماء لوگ ہیں، اچھے نیک لوگ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا جو بدماش ہے وہ تو ہے ہی اس کا نا، اس نے کیا اس کے دل میں خیال ڈالا، یہ وسوسہ تو ڈالے گا قاری کے دل میں نا، سبحان اللہ۔ ہاں جی، پھر وہ بھی پھولتا ہے۔ کیسے؟ میں نے قرات پڑھی، میں مثال دے رہا ہوں۔ مقرر آج کل لچھے دار تقریر، پھر وہ پوچھتا کیا ہوا، کیسے میں نے تقریر، بات سمجھ کر جی۔ تو یہاں ناس سے مراد کون ہے؟ اشراف لوگ، نیک لوگ، علماء لوگ۔ شیطان بس ان کے اندر وسوسہ ڈالتا، ہاں یاد رکھنا۔ اور وسوسے کے اس کے کئی طریقے، اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ تو ساری رات عبادت کرتے ہیں، جاگتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تاکہ اس کے دل کے اندر غرور پیدا ہو۔ اگر وہ چیز پیدا ہوگی تو سب کچھ ختم ہو۔ اچھا، اور 5ویں ناس سے مراد کیا ہے؟ شریر لوگ من الجنت والناس، جنوں کے شر سے بھی، اور جو ان کے عادت کے مطابق جن کی عادات ہیں، سمجھا گی، ان کے شر سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ 5 ناس ہو گئے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری ان آخری 3 صورتوں پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کامل نصیب فرمائے، اور جو ورد حضرت عائشہ رضی اللہ سے منقول ہے ہم صرف خود نہ پڑھیں، جو ہمارا ملنے والا ہے اس کو لازمی سبق، گھروں میں جو عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کو بھی عادی بنائیں، تاکہ اس وقت جتنے فتنے ہیں ان سے بھی ہم حفاظت میں رہیں، اور آگے ہماری جو نسل در نسل آنے والے ہیں۔ آج جو ہم میں کچھ خرابیاں ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ بڑوں نے ہمیں جو بتایا
ہم اس پر عمل کرنے میں سستی اختیار کرتے. بولو کرتے نہیں کرتے. اس لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک کی جو صورتوں کے فضائل ہیں ہر موقع کے لیے الگ ہیں, ان کو بھی پڑھا کرو. واقعہ, بہت سے لوگ کہتے ہیں جو غربت ہے, قرضہ ہے, فرمایا جس گھر میں صورت واقعہ پڑھی جائے اس میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا. اور صورت ملک فرمایا جو سونے سے پہلے پڑھ لے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت تک عذاب قبر سے محفوظ رکھے. یہ ہم اپنی عادتیں بنائیں. صورت یاسین شریف ہے اور صورتیں ہیں, روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہے اور سوچ کر سمجھ کر. اور پھر یہ ہے کہ آخری ایک دو باتیں کہ تنقیدی نگاہ سے کسی کو نہ سمجھ گئے. وہ کہتے ہیں جب لوگوں کا عیب و ہنر ہماری نظروں میں تھے تو ہم لوگوں کا عیب و ہنر دیکھتے رہے, جب اپنے عیب نظر میں ہے تو کوئی عیب والا اور برا نہ رہا. اپنے آپ کو حضرت فرماتے تھے کم تر سمجھ, چھوٹا سمجھ, اور دوسرے کو بڑا سمجھ. سچی بات ہے, جیسے ابھی حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب بیٹھے ہیں, اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہتا, کہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں انہیں ان کا حوالہ دیتا ہوں کہ ذرا ان سے رابطہ رکھ لو. کہتے سبحان اللہ. بہت سے پیر ہیں یہاں, بولو نا, بہت سے علماء ہیں, ہم ان کی قدر کرتے ہیں, لیکن پیاسے کی پیاس جہاں سے بجھ جائے, بولو جس سطح کی بھی پیاس ہو وہ بجھ جائے. تو آج کل ہمارے اکابرین میں کچھ لوگ تو ہندوستان میں ہیں, ندوۃ العلماء وغیرہ میں, ان میں یہ کیفیت ہے, اور کچھ اللہ نے ہمیں مولانا زاہد الراشدی کی شکل میں عطا فرمایا. اور لندن میں جو ان کے پروگرام ہوتے تھے میں بھی شریک ہوتا تھا, ورلڈ فورم میں, اسلامک فورم, اور وہ وہاں کے بھی علماء یہاں آتے ہیں. تو عالمی فکر ہے, بولو کیا ہے. اور ہم ہیں آفاقی ہیں, یہ امت آفاقی ہے, صرف ہماری مسجد نہیں ہے. ہم امام مسجد بن جاتے ہیں, بس کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری روٹی کا سلسلہ اچھا ہے, بولو. یا خطیب بن گئے تو ہم نے کہا بس ٹھیک ہے. نہیں, حضرت فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ کنویں کی طرف پیاسا جاتا ہے. پیاسا کہاں جاتا ہے؟ کنویں کے پاس. فرمایا کنواں نہ بنو, دریا بنو, پوری دنیا کو سیراب کرو. بولو پوری دنیا کو. تو مشرق ہو, مغرب ہو, شمال ہو, جنوب ہو, یہ پوری دنیا ہماری ہے, اور یہ امت آفاقی ہے, اور یہ علم بھی ہمارا کیا ہے؟ آفاقی ہے, انٹرنیشنل ہے, پوری دنیا میں قرآن ہے. اس لیے ان کے حالات بھی ذہن میں رکھنے چاہیے, اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے. مسجدوں سے اور مدرسوں سے تھوڑا باہر نکل کر, میں نے دیکھا ہے جو یہاں ہمارے ملک میں بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کا آپس میں اختلافات ہیں نا, بہت مسائل میں, میں کہا کرتا ہوں یار باہر کی دنیا میں جاؤ, ذرا مشرق میں جاؤ, مغرب میں جاؤ, یہودیت کو دیکھو, کرسچنوں کو دیکھو, ہندوؤں کو دیکھو, سکھوں کو دیکھو, تب تمہیں پتہ چلے گا اسلام کی کیا خوبی ہے, اور اس کے لیے ہم نے کتنی, بولو نا, محنت کرنی ہے. تو بحمدللہ اللہ کا فضل و کرم سے ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں, حضرت والد صاحب رحمہ اللہ, حضرت اللہ رحمہ اللہ, اور امام اہل سنت رحمہ اللہ, اور یہ حضرات, ان کا فیض اس وقت پوری دنیا میں جاری اور ساری. بنگلہ دیش میں جاؤ, اور باہر کی دنیا میں آپ جاؤ, امریکہ جاؤ, کینیڈا جاؤ, برطانیہ جاؤ, آسٹریلیا جاؤ, فیجی جاؤ, تو آپ کو ان کے شاگرد ملیں. وہاں یہ قرآن پاک کے درس دے رہے ہیں, تفسیر پڑھا رہے ہیں, ہاں جی, مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. تو اللہ کے لیے آخری نصیحت یہ ہے کہ بس ایک کام پر اکتفا نہیں کرنا, امامت کر کے اپنا ٹھاٹ باٹ سے صرف رہنے کی کوشش نہیں کرنا, بلکہ دنیا کا امام بننا ہے. اسی طرح بین الاقوامی حالات پر کیا کرنی ہے؟ نظر رکھنی ہے. انشاءاللہ تعالی اگر اس طریقے سے, جیسے آج میں نے سنا, پہلے بھی میرے علم میں ہے, اور میں تو باہر بھی اور یہاں بھی یہی کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو ایک تو دنیا کی لحاظ سے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے. ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بنے, ہمارے بچے انجینئر بھی بنے, یہ ڈی سی اور کمشنر بھی بنے, یہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ بھی بنے, تبھی ملک میں کچھ آئے گا نا. ہم قیامت کی نشانی بن کر رہ گئے, اور علماء ہم شر من تحت ادیم السما بن گئے, تو پھر تو مسئلہ مشکل ہے. اس کا خیال رکھنا ہے. تو میرے خیال میں یہی کافی ہے جی, دعا کر لیتے ہیں. میں نے وقت زیادہ لیا, اس کی معذرت چاہتا ہوں, چونکہ حضرت فرماتے دیوانے آدمیوں کو آپ نے بٹھا دیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین جن بچوں نے پورا دورہ تفسیر ختم کیا, مرتے دم تک قرآن پاک کی تفسیر صحیح معنی میں پڑھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جن اساتذہ نے محنت کی, پڑھایا ہے, انہیں اور ہمت اور اخلاص عطا فرما, اور انہیں صحت عافیت عطا فرما, ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما.
اور جن ساتھیوں نے یہ انتظامات کیا ہے الہ العالمین بقیہ ساتھیوں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دے، اور ہر مسجد میں ہر مدرسے میں قرآن پاک کی تفسیر کے درس ہونے لگے، اور بڑے شوق سے ذوق سے۔ اور جو ہماری بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، انہیں بھی اللہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کا شوق عطا فرما الہ العالمین، اور ان کے اس مواقع کو آسان فرما، اسلام کا بول بالا فرما، باطل کو مغلوب فرما، دنیا بھر میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو کمزور ہیں انہیں طاقتور بنا، جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، جتنے ہمارے مدارس، مساجد، تبلیغی مراکز ہیں، سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، ہم سب کو حج بیت اللہ کا نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی بار بار حاضری نصیب فرما، قیامت کے دن رحمت للعالمین کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما، جنت میں آپ کے رفاقت نصیب فرما، ہمارے گھروں کے اندر دین کا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں امن، عافیت، سکون عطا فرما، رزق فراخ اور حلال عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما الہ العالمین، نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، دنیا بھر میں جہاں کے گھروں میں رشتہ داروں کے، خاص طور پہ عورتوں کے آپس کے اختلافات ہیں، ہمیشہ کے لیے ختم فرما، سب کو شیر و شکر بنا، ایک اور نیک بنا، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا، ایک دوسرے کا غمخوار بنا الہ العالمین، ہمیں اپنے نام کا دیوانہ بنا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، اولیاء اللہ، علماء ربانیین کی مجالس اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، رمضان المبارک کے روزے قبول فرما، رات کو تراویح میں قرآن پاک کا سننا قبول فرما، ہماری غفلتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما، ہم سے وہ کام کرا جس سے تو راضی ہو، ان کاموں سے بچا جس میں تیری ناراضگی ہو، اور ہمارے ان بچوں کو ہمیشہ مرتے دم تک اپنی یاد کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی سعادتیں نصیب فرما، اساتذہ کے ادب، احترام، خدمت، محبت کی توفیق عطا فرما، غیبت، عیب جوئی، طعنہ زنی، گالی گلوچ، دوسروں کی برائی کرنا، اس سے ہماری زبانوں کو پاک و صاف فرما، حسد، بغض، اناد، کینہ، تکبر سے ہماری دلوں کو پاک و صاف فرما، پوری امت کو شریروں کے شر، حاسدوں کے حسد، دشمنوں کی دشمنی، نظر بد، جنات، جادو کے اثرات سے محفوظ فرما، جب تک ہم زندہ رہیں تیرا نام ورد زباں ہو، جب اس دنیا سے رخصت ہوں خاتمہ ایمان پر ہو، اور ہم سب کی زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جتنے ہمارے اکابرین وفات پا چکے، اس علاقے کے عظیم شخصیت قاری غلام محمد مرحوم، اور ابھی حال ہی میں قاری فیاض صاحب مرحوم، الہ العالمین سب کی قبروں کو اور ہمارے بڑوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ہمیں بھی آخرت کی فکر اور ہر وقت موت کا دھیان نصیب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔